دوستو، آج کالا گاؤں دوسری قسط میں خوف مزید بڑھنے والا ہے۔ ایان آخرکار اپنی پرانی حویلی میں پہنچ چکا ہے، لیکن اس حویلی کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہے جو برسوں سے بند تھا۔ آخر وہ کالا بچہ ایان کا پیچھا کیوں کر رہا ہے، اور رات کے اندھیرے میں حویلی کے اندر کون جاگ جاتا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ قسط 2 خوفناک حویلی۔ بارش اب بھی مسلسل برس رہی تھی۔ ایان خاموشی سے سیاہ پور کی سنسان گلیوں میں چل رہا تھا۔ پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر گھر کا دروازہ بند تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں برسوں سے کوئی زندہ نہ ہو۔ اچانک دور بجلی چمکی، اور اس روشنی میں ایان کو اپنے دادا کی پرانی حویلی نظر آئی۔ ایک بہت بڑی ٹوٹی پھوٹی حویلی جس کی کھڑکیاں آواز ہل رہی تھی۔ دروازہ آہستہ آہستہ چرخ کی آواز کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ ایان نے گہرا سانس لیا۔ تو یہ ہے سیاہ پور کی مشہور حویلی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اچانک اسے لگا کوئی اوپر والی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً اوپر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ ایان نے دروازہ کھولا۔ دڑام! دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ایان چونک گیا۔ پورے ہال میں گرد اور مٹی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھی، لیکن سب تصویروں کے چہرے خراشوں سے مٹے ہوئے تھے۔ اچانک اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ایان فوراً رک گیا۔ کون ہے وہاں؟ لیکن جواب میں مکمل خاموشی تھی۔ پھر اچانک بجلی چمکی، اور چند لمحوں کے لیے اوپر والی راہداری میں ایک کالا سایہ نظر آیا۔ ایان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کی سیڑھیاں چرچرا رہی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، اور ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ایان کانپتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کمرے کے اندر ایک پرانا بستر، ٹوٹی الماری، اور دیوار پر لگی ایک عجیب تصویر تھی۔ تصویر میں ایک خاندان کھڑا تھا۔ درمیان میں ایان کے دادا تھے، لیکن تصویر کے ایک کونے میں وہی کالا بچہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ایان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ یہاں کیسے؟ اچانک پیچھے سے کسی بچے کی ہنسی سنائی دی۔ ایان فوراً مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک کمرے کی لائٹ خود بخود جلنے بجھنے لگی، اور اگلے ہی لمحے کمرے کے کونے میں وہی کالا بچہ کھڑا تھا۔ سفید آنکھیں، بھیگے ہوئے بال، اور چہرے پر خوفناک مسکراہٹ۔ ایان خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ تم کون ہو؟ کالا بچہ آہستہ سے بولا۔ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر اچانک پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایان زور سے چیخا، کون ہو تم؟ پھر اندھیرے میں ایک سرگوشی گونجی، پچھلا کمرہ مت کھولنا۔ اگلے ہی لمحے لائٹ واپس آ گئی، لیکن کالا بچہ غائب ہو چکا تھا۔ ایان پوری طرح کانپنے لگا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا، دادا کے خط میں بھی یہی لکھا تھا، پچھلا کمرہ مت کھولنا۔
ایان آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلا۔ راہداری کے آخر میں ایک بڑا دروازہ موجود تھا، جس پر زنجیریں لگی ہوئی تھی اور دروازے پر خون سے ایک عجیب نشان بنا ہوا تھا۔ اچانک دروازے کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی، مدد کرو! ایان کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ پھر اچانک زنجیریں خود بخود ہلنے لگی اور دروازے کے نیچے سے کالا دھواں باہر نکلنے لگا۔ اگر آپ کو کالا گاؤں کی یہ خوفناک قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اگلی قسط میں ایان پہلی بار پچھلا کمرہ کھولنے والا ہے۔